فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے۔ ہمارا پینل تو تبدیل نہیں ہوا ہے، لیکن ایک مہمان ہمارے جا چکے ہیں، ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ سے ان کا تعارف کرواؤں گی۔ افق مجاہد بلوچ رہنما پاکستان تحریک انصاف ہیں، اور جب خواتین کی، جب ویمن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ یقیناً وہی انسان ہے جسے ہم اپنے شہر قائد میں، کراچی میں، نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے ملک میں بڑا ایکٹیو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں مختلف ٹی وی چینلز پر بھی، اور ملک کی سلامتی کے لیے بھی مختلف طرح جہاں سے جو جگہ مل رہی ہوتی ہے اس پر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید کروں گی افق آپ کو فیض رمضان میں۔ کیسی ہیں؟ بہت شکریہ نازیہ، میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ اور آپ کے ویورز بھی بہت صحیح ہوں گے۔ بالکل بالکل، الحمدللہ۔ اور جیسے ماہ رمضان ہے وہ بہت ساری برکتیں لے کر آتا ہے اپنے ساتھ۔ افق، بڑا جب ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان روزے تو رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بچپن کی بڑی انمول یادیں ہوتی ہیں ہر دن کی، اور اس میں بڑا انمول ہوتا ہے پہلا روزہ۔ اپنے پہلے روزے کے بارے میں بتائیے۔ نازیہ، بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ بچپن کی جو یادیں ہوتی ہیں، میموریز اپنوں کے ساتھ، وہ بڑی پریشس ہوتی ہیں۔ جہاں تک میرے پہلے روزے کی بات ہے، وہ میرے لیے بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ ایک دن مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا پہلا روزہ 7 سال کی عمر میں تھا۔ تو مجھے ایک دن بس خود ہی اللہ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں ایز اے کڈ، مجھے شوق ہوا کہ میرا برتھ ڈے بھی آ رہا ہے۔ میں نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ میرا برتھ ڈے آ رہا ہے، اور میں اتفاق سے انہی دنوں رمضان بھی تھے۔ ہاں، یہ بڑا اتفاق ہے۔ میں ابھی یہی پوچھتی ہوں کہ اسلامی ہماری تاریخ ہے اور ہم اپنے کیلنڈر کی بات کرتے ہیں، وہ الگ ہوتا ہے سر۔ اچھا، انگلش کیلنڈر میں بھی میرا برتھ ڈے اس دن آ رہا تھا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج کے دن روزہ رکھوں گی۔ تو بڑا اہتمام، ہمارے گھر کے نیچے صحن میں جو ہے میرے ریلیٹیوز آئے، تمام کزنز اور قریبی اور علاقے کے لوگ بھی جو ہمارے عزیز تھے، تو میرے پیرنٹس نے بڑے خوشی سے، بڑے اچھے سے، اور وہ روزہ الحمدللہ میرا بڑا اسموتھ گزرا۔ ہاں، یہی پوچھنا تھا، کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے پہلا روزہ ہوتا ہے، ایک تو کچھ موسم کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا، لیکن جب بچے کیونکہ شرارتی بھی ہوتے ہیں، 7 سال کی ایج بھی کچھ ایسی ہوتی ہے، کچھ غلطی سے بھی اس دن نہیں کھایا پیا، واقعی پورا پکا والا رکھا تھا یا صرف روزہ کشائی پکی والی تھی کہ اس کے بعد شروع ہوئے؟ ان آل آنیسٹی میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی طرف سے بھی ایک خوشی ہوتی ہے، برکت، اور بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پیور ہوتے ہیں، ان کا دل، ان کی سول بڑی پاک ہوتی ہے، تو آسانی سے گزرا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بے دھیانی میں روزے میں نیچے بھی جاتی رہی اپنے بھائی بہنوں کے پاس، اوپر بھی، ادھر ادھر، تو میں نے غلطی سے ایک دفعہ فریج کھولا، کھولا تھا نا، دیکھیں کیسا پوچھا نا، یہ سب کام میں کر چکی ہوں اس لیے پوچھنا تھا۔ بالکل، اور میرے بڑے بھائی نے، شکر ہے کہ انہوں نے فوراً تمہارا روزہ ہے، تو پھر لیکن مجھے بخدا نہ بھوک نہ پیاس کا احساس ہوا، ہنستے کھیلتے خوشی خوشی کب افطار کا ٹائم۔ اچھا، وقت کی اگر ہم بات کریں کہ وقت تبدیل ہو چکا ہے، اور اگر اس وقت کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم تو بولتے ہیں کہ ابھی کے بچے نہ صرف ڈیجیٹل ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شاید کچھ چیزیں ہیں جو حالات کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، اور کچھ پیرنٹس کی مصروفیت کی وجہ سے بھی، وہ جو رونقیں یا وہ دسترخوانوں کی محفلیں جس طرح سجتی تھیں، اب نہ صرف افطار پارٹی ڈنرز ہوتے ہیں، سب لوگ جمع بھی ہوتے ہیں، لیکن جو بچوں کی جو روزہ کشائی کی خوشی تھی، جو اہتمام تھا، وہ کہیں نہ کہیں مس کرتی ہیں کہ بہت دعوتیں آیا کرتی تھیں، ہر جگہ ہوتا تھا۔ بالکل نازیہ، سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ اب ہماری ہر دعوت اور ہر موقع انسٹاگرام اور فیس بک سٹوری کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے، لیکن پھر بھی وہ جو جوش ہے، وہ اسپرٹ ہے، وہ کہیں گیا نہیں ہے۔ پہلے کے وقتوں میں، ایون ابھی بھی یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے گھر کے بزرگ ہیں، ہماری دادی ہیں، دادا، نانی وغیرہ، یہ ایک گلو کا کام کرتے تھے، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ جو گھر کے بزرگ، وہ پورے خاندان کو ایسے جوڑ کے رکھتے تھے، اور وہ بڑی پیور خوشیاں ہوتی تھیں۔ حالانکہ اب بھی یہ سب ہو رہا ہے، لیکن ابھی جیسا آپ نے فرمایا کہ ڈیجیٹل دور ہے، ہمیں باندھ کے ایفرٹ کریں گے، ہمیں اپنے بچوں میں وہی چیز انکلکیٹ کریں گے، تو اسی طرح سے پھر ہم ان روایات کو زندہ رکھیں گے جو کہ کافی حد تک ہیں۔ اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ قلبی سکون ہو یا زندگی کا سکون ہو۔ جب زندگی میں آپ نے سکون کے ساتھ جینا ہے، اس میں بے شک کتنی مصروفیت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جسے کہا جاتا ہے اپنی سول کے ساتھ، اپنی روٹس کے ساتھ اٹیچ رہنا، وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی خاص ایسا رشتہ تھا بچپن میں کہ جو بڑا موٹیویٹ کرتا تھا؟ سب سے پہلے تو میں اپنی دادی کے بہت قریب تھی، اپنی پھوپھی کے قریب تھی،
اس کے بعد آپ کے بھائی بہن آتے ہیں آپ کے ساتھ جو آپ سے قریبی ہوتے ہیں. تو موٹیویشن مجھے الحمدللہ میرا بچپن اللہ نے بہت ایک پرنسس کی طرح گزروایا ان اے سینس کہ مجھے سب بھائی بہن ہو گئے, میرے ریلیٹیوز, میری دادی اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے. تو الحمدللہ کہ مجھے ایسا وقت یا ایسا بچپن اللہ نے دکھایا. یہ سب سے اچھی بات ہے. ابھی اور اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن آپ سے گزارش کروں گی, وقت کی کمی ہے, بس مختصراً کیا سنانا پسند درود پاک سنانا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. فیض رمضان, فیض رمضان.